اللہ تعالیٰ سورہ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر ارشاد فرماتا ہے انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہمارے ماں باپ کا مرتبہ بتایا، ہمارے ماں باپ کا مقام ہمیں سمجھایا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہوا کرتی ہے، لیکن ہمیں کہ اپنے ماں باپ کا مقام سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ماں باپ کے مرتبے کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو بھی کچھ ہمیں کامیابیاں ملتی ہیں دنیا کے اندر وہ ہمارے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت میں بھی جو بھی کچھ ہمیں ملے گا وہ ہماری ماں باپ کی وجہ سے ہمیں ملے گا۔ اگر ہمارے ماں باپ ناراض ہوں گے تو وہاں پر بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور دنیا میں بھی ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمیں کتنی ذلت اور رسوائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاعر لکھتا ہے یہ کامیابی عزت یہ نام تم سے ہے، یہ کامیابی عزت یہ نام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے، خدا نے جو بھی دیا مقام تم سے ہے، اور تمہارے ہی دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، تمہارے ہی دم سے ہے میرے لہو میں کھلتے گلاب، میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں ماں باپ کی کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، ماں باپ کی شان میں کتنی زبان درازی ہو رہی ہے، لوگ ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ماں باپ کی عزت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آج دنیا میں دیکھیں کہ بہت سے لوگ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں، ماں باپ کا بستر الگ کر دیتے ہیں، ماں باپ کا کچھ مرتبہ نہیں سمجھتے۔ وہ ماں باپ جنہوں نے پریشانیوں میں رہ کر کے زندگی گزار کر کے ہماری زندگی کو خوشحال بنایا تھا، وہ ماں باپ جو ہماری خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو قربان کیا تھا، اور وہ ماں باپ جو آج اگر ہمارے سر پر ان کا سایہ نہ ہو تو پھر ہمیں دنیا میں کہیں سایہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ ماں باپ ایک درخت کی طرح ہوتے ہیں، اور اس درخت کی طرح جو کہ چٹیل میدان ہو اور اس میں چھاؤ دار پیڑ لگا ہو، اگر ہم اس کے نیچے بیٹھتے کتنا ہمیں سکون ملتا ہے۔ وہ پیڑ ہمیں چھاؤ دیتا ہے سورج کی تپش برداشت کر کے، سورج کی گرمی برداشت کر کے، اگر وہ سایہ ہم سے ہٹ جاتا تو پھر ہمیں گرمیاں برداشت نہیں ہوتی، تپش ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ماں باپ وہ ماں باپ ہے، اگر ان کا سایہ ہمارے سروں سے چلا جائے تو پھر ہمیں پریشانیوں کی تپش ہمیں جھیلنی پڑتی ہے، پریشانی ہمیں جھیلنا پڑتی ہے۔ آج ہم نے ماں باپ کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ہم ماں باپ کے مرتبے کو نہیں سمجھ پاتے۔ وہ ماں باپ جو ہمارے لیے صبح سے لے کر کے شام تک ایک وقت کے کھانے کے لیے صبح سے لے کر کے شام تک اپنا پسینہ بہاتے ہیں، دھوپ میں باپ جلتا ہے چولہے پر ماں جلتی ہے، دھوپ میں باپ جلتا ہے چولہے پر ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کر کے اولاد پلتی ہے۔ اور وہ ماں باپ جو ہمارے لیے ایک وقت کے لیے کھانا بناتے، ہماری بھوک مٹانے کے لیے، ہماری پرورش کے لیے، کبھی ہم نے ان کا شکر ادا کیا، کبھی ہم نے ان کے حق کو مانا۔ آج لوگ دنیا میں ہوٹلوں میں جاتے ہیں، جنک کہاں کہاں جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ایک وقت کا کھانا جا کر کے ہوٹل میں کھاتے ہیں، تو اگر ایک ویٹر آ کر کے انہیں کھانا کھلاتا ہے تو اس کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تھینک یو بھائی، بڑا اچھا کھانا بنایا ہے، تھینک یو بھائی، آپ کا بڑا احسان ہو، آپ نے اچھا کھانا بنایا ہے۔ آپ لوگوں کو تھینک یو کہتے ہو، ویٹروں کو تھینک یو کہتے ہو کہ کبھی آپ نے اس ماں باپ جو آپ کے گھر میں رہ کر 3 مرتبہ دن میں آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، بھوک مٹاتے ہیں، کہ آپ نے کبھی ان سے تھینک یو کہا؟ کبھی نہیں کہا۔ وہ ماں باپ جو اپنی خوشیاں قربان کر کے ہماری خوشیاں پوری کرتے ہیں، ہمارے کپڑے نئے نئے لاتے ہیں لیکن اپنے پیروں میں ٹوٹے ہوئے چپل پہننا پسند فرماتے ہیں۔ اور ماں باپ کی خدمت پتہ کیا ہوا کرتی ہے؟ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 333 پر، بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 883 پر آتا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، ایک نوجوان تھا، آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، اکیلا ہوں میں، اور میں بھی جو ہے جہاد کر کر کے اللہ کی بارگاہ میں بھی کچھ شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی کا جواب سنیے کہ اس پیارے نوجوان کو، خوبصورت نوجوان کو کتنا پیارا جواب دیا، کہا یہ بتائیے کہ آپ کے ماں باپ زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں پر بھی اللہ کے نبی نے ماں باپ کو یاد کیا ہے، کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے ماں باپ زندہ ہیں، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جا، اس جہاد میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر پر جا اور جا کر کے اپنے ماں باپ کی خدمت کر، اس جہاد سے افضل یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کا خدمت کے ذریعے سے جہاد کر۔ تو اتنا بڑا بلند مقام ہمارے نبی نے بھی فرمایا ہے۔ اور ایک اور حدیث شریف میں آتا المستدرک للحاکم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 37 پر، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 شخص ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ جنت تو جنت، جنت کی نعمتوں سے سرفراز نہیں فرمائے گا، جنت کی نعمتیں تو بہت دور کی بات، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سنگائے گا۔ وہ 4 لوگ یہ ہیں، ایک شرابی جو شراب پیتا ہو، ایک سود خور جو سود کھاتا ہو، ایک وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہو، اور چوتھا شخص وہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہو۔
تو جو شخص ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو نہیں سنگائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو ماں باپ کی خدمت کرنے کی